بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنی ہی یوٹیوب چینل پر۔ سعودی عرب کی تازہ ترین ایک اور نیو اپڈیٹ لے کے آپ کے خدمت میں حاضر ہیں۔ فرینڈس، آج کی اس ویڈیو کے اندر ویزا پروسیسنگ کے حوالے سے بات کریں گے کہ ویزا کھل چکی ہیں یا کھلنے والے ہیں یا کب کھلے گی۔ تو فرینڈس، اس سے ریلیٹڈ بہت بڑی اچھی اپڈیٹ آپ کے خدمت میں لے کے آئے ہیں آج کے اس ویڈیو کے اندر۔ کئی دوستوں کے کمنٹ بھی تھے کہ ویزا کیا کھل چکی ہے، اور کئی دوست کہہ رہے تھے کہ ابھی تک نہیں کھلی۔ تو اس ویڈیو کے اندر آپ کے مکمل سوالات کے جوابات اور ویزا کھولنے کے حوالے سے اپڈیٹ بھی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے اس چینل پہ نئے مہمان آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے آئیکن کو لازم پریس کیجیے گا۔ جو بھی ہم نیا ویڈیو بنائیں گے اس کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک ترنت ہی پہنچ جائے گا۔ ویڈیو کو لائک کیجیے اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ تو فرینڈز، سعودی عرب میں ویزا پروسیسنگ سینٹر کھول دیے گئے ہیں، یہ تو آپ کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر ہم بات شیئر کریں گے۔ تو سعودی عرب میں آئندہ برس بین الاقوامی سفر کی بحالی سے قبل ورک اور ٹریول ویزا کی درخواستیں وصول اور ان پر اجازت دینے والے مراکز کھولے جا رہے ہیں۔ تو فرینڈز، ویزا مراکز کورونا وائرس کے وبا کی وجہ سے پیدا شدہ صورتحال کے باعث بند کیے گئے تھے۔ وی ایف ایس گلوبل کے سعودی عرب کے لیے رینجل ہیڈ سمات کپور نے عرب نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ سعودی عرب سمیت عالمی سطح پر ویزا اپلیکیشن سینٹر کھلنے میں تدریجا اضافہ ہوا ہے۔ مملکت میں ہم جن 28 حکومتوں سے متعلق خدمات فراہم کرتے ہیں، نومبر 2020 تک ان میں سے 20 کے لیے آپریشنز بحال ہو چکے ہیں۔ تو فرینڈز، وی ایف ایس گلوبل دنیا بھر میں حکومت اور سفارت خانوں کے لیے ویزا آؤٹ سورسنگ اور ٹیکنالوجی خدمات مہیا کرنے کا ادارہ ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں صدر دفاتر رکھنے والا ادارہ 5 بر اعظموں کے 144 ملکوں میں 3430 ویزا اپلیکیشن سینٹر رکھتا ہے۔ ستمبر 2020 تک اس ادارے نے 225 ملین سے زائد ویزا درخواستیں پروسیس کی ہیں۔ کپور کا کہنا ہے کہ اب جب کہ وی ایف سی گلوبل کا کام معمول کو لوٹنا شروع ہو چکا ہے، تو فرینڈز یہ بات یاد رکھیے کہ ویزا اپلیکیشن سینٹر کا دوبارہ کھلنا مقامی اتھارٹی اور متعلقہ سفارت خانوں کی اجازتوں سے مشروط ہے۔ مزید یہ ویزا کے لیے درخواست دے سکتے ہیں یا یہ مطلب نہیں ہو سکتا۔ تو فرینڈز، ایسا فرد یقینی طور پر مطلوبہ ملک کے سفر سے قابل بھی ہو سکے گا کہ نہیں۔ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ تجویز کرتے ہیں کہ سفر کرنے والا تمام افراد حکومت کی جانب سے جاری کی جانے والی ہدایات اور ایئر لائنز کے شرائط کو مد نظر رکھیں تاکہ وہ بین الاقوامی سفر سے متعلق اپڈیٹ سے باخبر رہ سکیں۔ تمام ویزا مراکز کو دوبارہ کھولنے سے قبل ادارے نے حالیہ موسم گرما میں ایک نئی سہولت متعارف کرائی تھی، ویزا ایٹ یور ڈور سیٹ اپ۔ ویزا آپ کے دروازے پر نامی سروس کے تحت وی ایف ایس کا نمائندہ درخواست گزار کے گھر جا کر ویزا اپلیکیشن اور دستاویزات سمیت بائیو میٹرک کا مرحلہ مکمل کرتا ہے۔ کپور کے مطابق یہ سہولت اس بات کا ثبوت تھی کہ انہوں نے کیسے خود کو نئی حالات میں ایڈجسٹ کیا ہے۔ کپور سے پوچھا گیا کہ سعودیوں میں ویزا حاصل کرنے کے اعتبار سے مقبول ممالک کون سے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ اس ٹرینڈ کا درست اندازہ تو مشکل ہے، البتہ یورپ ہمیشہ سے سعودیوں کے لیے پسندیدہ سفری مقام رہا ہے۔ کورونا وائرس کے صورتحال میں مملکت کے اندر سفر کا رجحان گزشتہ برس جیسا نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ٹورسٹ ویزا کے علاوہ تمام دستیاب کیٹیگریز کے ویزا درخواستیں وصول کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ ہمارے مراکز بائیو میٹرک انرولمنٹ کے لیے بھی درخواستیں وصول کر رہے ہیں، جو ورک ویزا کے درخواست کے لیے اہم ہے۔ تو فرینڈز، ویزا مراحل کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ حالیہ مشکلات کے باوجود پاسپورٹ سے متعلق خدمات زیادہ متاثر نہیں ہوئے۔ انڈسٹریز اور فلپائن کے شہریوں کو فراہم کی جانے والے مشاورتی خدمات بھی معمول کے تحت جاری رہے گی۔ تو فرینڈز، 2021 میں تقریباً آٹومیٹک مکمل انٹرنیشنل فلائٹس تقریباً کھل جائیں گی اور ویزا کی پروسیسنگ
2021 میں مکمل طور پر درخواستیں جمع کر دی جائیں گی اور یہ کھولنے کی درخواستیں بھی ابھی پروسیسنگ شروع ہو چکی ہے۔ تو کیوں پھر آج ایک ویڈیو سے اندر اردو نیوز نے جو پروسیسنگ دی ہے کہ سعودی عرب میں ویزا پروسیسنگ سینٹر کھول دیے گئے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی چھوٹی سی اپڈیٹ، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ کوئی بھی سوال ہو نیچے کمنٹ باکس میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔